ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ شہر بھر میں صفائی کا مشن جاری ہے۔ صفائی آپریشن کی نگرانی کے لیے سب سے بڑا ڈیجیٹل لائیو کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ کنٹرول روم پورٹل پر 8,000 سے زائد شکایات بھی موصول ہوئی، جبکہ 5,000 سے زائد کا ازالہ کر دیا گیا۔ صبح بھر میں 3 روز میں علائشوں کے کلیکشن کا ٹارگٹ 3 لاکھ رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، دیکھیں آج عید کا پہلا روز ہے اور عید کے پہلے روز جو ہے ستھرا پنجاب کی طرح کی کاوشیں جاری ہیں اور بڑا جو ہے ڈیجیٹل اس وقت کنٹرول روم فعال کیا گیا ہے ستھرا پنجاب کی طرف سے، اور یہ کنٹرول روم جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں موجود ہے، جہاں پر لمحہ بہ لمحہ اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ فائنلائز کر کے جو ہے وہ آگے کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر باقاعدہ اسکرین جو ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، کمپلینٹس، HR، فلیٹ، جو اس کا ایکوپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں جو ہیں اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی کمپلینٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایون کہ اسپیشل برانچ کی بھی جو کمپلینٹس آ رہی ہیں وہیں یہیں سے ہینڈل کی جا رہی ہیں، اور تمام جو اضلاع ہیں ان کو یہیں سے فوری طور پر جو ہے وہ ان کا سائن جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو IT کے جو ہیڈ ہیں نثار صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ بتائیے گا کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ سر ہمارا ایک سینٹرل ڈیش بورڈ ہے جس پہ ہم یہ تمام ڈیٹا کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری جو 4 دن کی ٹنج ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کتنا ٹارگٹ ہے۔ لائک آج ہمارا 1,08,000 ٹنز کا ٹارگٹ ہے، جس میں سے 27,000 ٹنز اس وقت ہم کلیکٹ کر چکے ہیں، اور اس کو ہم ریئل ٹائم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ٹرینچ پہ کوئی لوڈر رکشا ہے جو ہماری گاڑی ٹرمپ لے کے جاتی ہے، اس پر ویٹ کو وہاں پہ اس کی موبائل پکچر لی جاتی ہے، اسی کے حساب سے اس کو ریویو کیا جاتا ہے کنٹرول روم سے، اور پھر اس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کتنی شکایات آ چکی ہیں، کتنے ٹنج جو ہے وہ کلیکشن کی جا چکی ہے، اور کیا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ اس وقت تک 8,000 کمپلینٹس ہمیں آ چکی ہیں، جس کو ہم اس وقت تک کوئی 6,500 کو ہم ریزالو بھی کر چکے ہیں، اور اس وقت تک آج کے دن کی ہم 28,000 ٹنز کلیکٹ کر چکے ہیں، اور اس کو ہم ڈسپوز اور پراپر ٹرنچز میں ڈمپ کر چکے ہیں۔ 3 دن کا کیا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ 3 دن کا ہمارا جو 4 دن کا ٹارگٹ ہے وہ 3 لاکھ پلس ٹنز کا ہے، جس کو ہم یعنی انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ کل کا جو ہماری پرسنٹیج رہی ہے، ہم نے 118% جو ہمارا ایسٹیمیٹڈ تھا اس کے ٹنج کو اٹھایا ہم نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنی قربانی ہوئی ہے؟ اس سال 12 لاکھ سے زیادہ جو اینیملز ہیں وہ ہماری جو رجسٹرڈ کیٹل مارکیٹ اور سیل پوائنٹس وہاں پہ سیل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یعنی کچھ ہمارے دیہاتوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، وہیں پہ اینیمل کی سیل پرچیز ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے وہ 12 لاکھ سے زیادہ اینیملز کا فٹ فال ان اور آؤٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس۔ اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ لاہور میں اس وقت کیا کلیکشن ہو چکی ہے؟ کس طرح سے لوگ اس وقت قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں؟ لاہور کی جو ہماری ٹارگٹ ہے وہ اس وقت 30% تک ہم اچیو کر چکے ہیں ٹنج کا۔ وہ اراؤنڈ جو ہمارے 8-9 ہزار ٹنز اس وقت لاہور سے لائیو۔ اور اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو جس میں آپ کی شکایت جو ہیں وہ آ رہی ہوں تو اس کو جو ہے وہ سولو کر دیا ہو فوری طور پہ؟ جی بالکل، آپ ابھی میں آپ کو لائیو ڈیش بورڈ پہ دکھاؤں، اس وقت ہمارے پاس 7,994 کمپلینٹس آ چکی ہیں، جس میں سے 5,660 ریزالو ہو چکی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ہیروز ہیں، اور جو اصل میں اس وقت چلاتی دھوپ میں جو ہے وہ اس وقت آفلس اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیچھے ایک مشن چل رہا ہوتا ہے، پورے پروگرامز ہیں، ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ چیکر لگائے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے مشینری کو دیکھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اتنے ٹنیج کے حساب سے وہ سامان لے کر جاتی ہے تو خراب بھی ہو جاتی ہیں، راستوں میں خراب ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ تمام ایک پورا پروگرام چل رہا ہے جس کے پیچھے 3 دن میں جو ہے یہ ٹارگٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور 3 لاکھ سے زائد جو ہے آفلس کو ڈمپ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آرام سے جو ہے وہ ستھرا بیگ بھی مہیا کیا جا رہا ہے، ماحول دوست بیگ ہے جس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس کو جوڑا گیا ہے ستھرا پنجاب کے ساتھ، اور یہ دوسرا سال ہے، پچھلے سال اور اس سال کے مقابلے میں اور آگے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنٹرول روم میں تمام تر چیزیں جو ہیں ان کی رپورٹنگ کر کے جو ہے وہ اعلیٰ افسران کو بھجوایا جاتا ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کے مختلف مقامات پر اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری۔ مہنگائی کی وجہ سے متوسط طبقہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے لگا۔ جامعہ منظور الاسلامیہ میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد عاقب سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی بتائیے گا۔
جی بالکل، شہر لاہور میں آج صبح سے ہی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور نماز کے بعد مختلف اداروں میں، مختلف فلاحی تنظیموں میں اور مختلف مدرسوں میں جو ہے وہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں اس وقت لاہور کے صدر بازار میں موجود ہوں، جہاں پر ایک مدرسے میں جو ہے وہ اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور صبح سے ہی جانور ذبح کرنے کا جو ہے یہاں پر کام جاری ہے۔ تقریباً اس وقت 150 کے پاس جو ہے وہ جانوروں کی قربانی ہو چکی ہے، اور حصہ داروں کو ان کا حصہ مل چکا ہے۔ کافی نظم و ضبط سے یہاں پر قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت بنانے کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے 7 حصے بنائے جاتے ہیں، اور اس جانور پہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس نمبر کے حساب سے جو خریدار ہوتے ہیں، جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں، اور ان کا پسند کا جو ہے وہ حصہ مل رہا ہے۔ ایسے ہی شہریوں کے تاثرات بھی ملے جلے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے بھی فلاحی اداروں کو جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو قربانی کرنے کے بعد جو اس کا لاشیں ہیں اور جو فضلہ ہے وہ جو ہے اس کو مناسب اس کا انتظام کیا جائے تاکہ شہر میں گندگی نہ پھیلے۔ اسی سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے کچھ خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو حصہ ملا تھا، جنہوں نے حصہ ڈالا تھا۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کی کیا فضیلت ہے، اور انہوں نے اجتماعی قربانی کی طرف ہی رجحان بڑھتے میں انہوں نے اس طرف کیوں جو ہے وہ اپنا حصہ بڑھایا۔ جی سر بتائیے گا، آپ نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا ہے، کیا کہتے ہیں، کتنی آسانی ہوتی ہے، کیا آپ کہتے ہیں اس میں؟ جی السلام علیکم۔ اچھا، سب سے پہلے تو ٹائم کا ایشو ہے، ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، اور کن لوگوں کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، اور سیکنڈلی یہ ویسٹیج وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر دیتے ہیں، تو محلے میں گندگی وغیرہ سے تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے۔ لیکن بیسیکلی جو سب سے مین ایشو ہے وہ ٹائم کا ہی ہے۔ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے یہاں پہ ہر چیز ریڈی ملتی ہے، تو ہم آتے ہیں آن دا اسپاٹ۔ ویسے ہر سال مطلب جانور وغیرہ بھی کرتے ہیں، خود سے بھی کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے تو ہم نے صحیح ڈالا ہے، وہی بہتر ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ حصہ داروں کے خیالات سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہے وہ حصہ ڈالا جاتا ہے۔ اجتماعی قربانی کی طرف لوگوں کا رجحان اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ گھر میں جب قربانی کرتے ہیں تو وہاں پر ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے، پھر اس کا جو علائشیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی مناسب انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہو جاتی ہیں، اور اچھے طریقے سے قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عاقب، آپ کا شکریہ۔ اور اب وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد کھالیں چمڑا منڈی پہنچائی جانے لگی۔ گائے، بکرے، اونٹ اور بھینسوں کی کھالوں کے بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ رواں سال کھالوں کی قیمت میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہ ہوا۔ نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی قربانی کے بعد جو ہے وہ کھالوں کی خرید و فروخت کا عمل بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت چمڑا منڈی میں موجود ہوں جہاں پر چمڑے کے تاجر جو ہیں وہ کھالوں کی خریداری کر رہے ہیں، اور اس سال جو قیمتیں مختلف جانوروں کی کھالوں کی لگائی گئی ہیں اس میں گائے یا بچڑے کی قیمت جو ہے 1500 سے 3500 تک، اسی طرح بکرا 400 سے 500 تک، بھینسا جو ہے 1500 روپے تک، اونٹ جو ہے وہ 800 سے 1000 روپے تک، جبکہ دمبے اور چھترے کی کھال جو ہے وہ وصول نہیں کی جا رہی، اگر بر وقت لائی جائے تو اس کے 50 یا 100 روپے میں کھال جو ہے وصول کی جا رہی ہے۔ کھالوں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی کے تناسب سے اس طرح اضافہ نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہے، ان سے بات ہے۔ جی بتائیے گا کہ مہنگائی تو بڑھ چکی ہوئی ہے لیکن کھالوں کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھی؟ کھالوں کی قیمت اس لیے بڑھی کہ یہ ناڑی کسائیوں سے مال چھلواتے ہیں، کٹائی کراتے ہیں، وہ ٹک لگا دیتے ہیں، گوشت چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے، اور کچھ یہ وجہ ہے کہ یہ شام کو لیٹ لے کے چمڑے آتے ہیں ادھر، اور موسم کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، آتے آتے اتنا خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے ریٹ کم ہوتا ہے۔ کھالوں کا ریٹ سب کا ٹھیک ہے لیکن یہ ٹک بہت زیادہ لگا دیتے ہیں، گوشت چھوڑ دیتے ہیں اوپر بہت زیادہ، وہ اس لیے کھال خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا دام کیا دیں گے تو کیا لیں گے، یہ ناڑی کسائی۔ جی بالکل، آپ نے جو گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو اناڑی کسائی ہیں وہ کھال کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں کٹ لگا دیتے ہیں یا کھال کے ساتھ گوشت جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہری بھی جو ہیں وہ لیٹ کھال کو یہاں تک لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں گلنے سڑنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے اور کھال خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمت وہ نہیں لگائی جاتی۔ اگر کھال بہتر ہو
تو اس کی قیمت بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن شہر میں بیشتر جو قربانیاں جو کی جاتی ہیں وہ اناڑی کسائیوں کی جانب سے جو ہے وہ کھال خراب کرنے کی شکایات جو ہے یہ چمڑا منڈی کے تاجروں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے کہ بیشتر کالیں جو یہاں پہ پہنچ رہی ہیں وہ ان میں جو کٹ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، قربانی کے بعد گوشت کی تیاری کے ساتھ سری پائے بھوننے کا سلسلہ بھی جاری. بکرے کے سری پائے بھوننے کی قیمت 1200 روپے مقرر، جبکہ گائے کے چاروں پائے بھوننے کے لیے بھی 1200 روپے وصول کیے جا رہے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے عاطف پرویز. جی عاطف بتائیے گا. جی بالکل، جانور کی قربانی کے بعد گوشت بھی بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ سری پائے جو ہیں ان کو جلانے اور بنانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں ریلوے روڈ پر اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں جو کہ سری پائے بنوا رہے ہیں اپنے جانور، جو چھوٹا ہے اور بڑا. ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں. بتائیے گا جی، آپ نے بکرا چھوٹا جانور ہے بڑا؟ دونوں جانور کیے ہیں، بکرا بھی اور گائیں بھی کی ہے. تو آپ کو یہاں پہ جلدی ٹائم مل گیا؟ نہیں، ٹائم تو کافی لگ رہا ہے اور ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. کتنا ریٹ ہے؟ 1200 روپے سیٹ کا مانگ رہے ہیں، چھوٹا اور بڑا. 1200 روپے سیٹ کا لیا. اور کتنی دیر میں مل جائے گا؟ انہوں نے تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم دیا. 25 منٹ کا ٹائم دیا. اور یہاں پر بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں جو چھوٹے اور بڑے اپنے جانوروں کے لیے یہاں پر ان کے سری پائے بنوا رہے ہیں. اور جو قیمت مقرر کی گئی ہے پہلے روز کی، وہ سری پائے چھوٹے جانور کے اور پورا سیٹ 1200 روپے، اور بڑے جانور کے صرف پائے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، اس کے 1200 روپے لیے جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں گزشتہ عید کی نسبت، اور یہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ عید کے تینوں روز بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے لیسکو کے انتظامات مکمل. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر رمضان بٹ نے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم کا دورہ کیا اور عید کے موقع پر صارفین کی شکایات کا ازالہ ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے. جی فہد. جی بالکل، عید قربان کا آج پہلا روز ہے اور قربانی والی عید پر جو ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ جو صارفین کو پیش آتا ہے وہ بجلی کا ہوتا ہے. یعنی کہ بجلی کے حوالے سے جو ہے وہ صارفین پریشان رہتے ہیں کہ بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی اس عید پر. اس وقت جو ہے وہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے عید قربان پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا. اور آج عید کے پہلے روز جو ہے وہ شدید گرمی ہے اور اس گرمی کے باوجود جو ہے وہ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے اپنے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. آپ کو بھی عید مبارک، اور میرے معزز صارفین کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک. الحمدللہ جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا عید سے پہلے کہ انشاءاللہ العزیز حالات جس طرح سے مرضی بھی ہوں گے، ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے معزز صارفین کو ان انٹرپٹ پاور سپلائی انشور کروں گا. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 12:30 بج چکے ہیں اور عید کا پہلا دن ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج پوری لیسکو میں، چونکہ آج کل تو موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کہاں پہ پرابلم ہے، کیا نہیں. کیونکہ کوئی بھی میرا معزز صارف جب اس کی بجلی بند ہوتی ہے تو وہ پھر ریویو کرائی تو کرتا ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ اور برملا کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اس وقت میرے پوری لیسکو کا سسٹم انتہائی نارمل ہے، کہیں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، کہیں پہ کوئی بجلی بند نہیں ہے. الحمدللہ مجھے گزشتہ 24 گھنٹے میں 4 کمپلینٹس آئی ہیں ٹرانسفارمر کی. وہ ایک جمپر جلا تھا گڑی شاہو کی، اس کے بعد ایک شدرا سے تھی اس کا جمپر، صرف جمپر جلنے کی، اور ایک شرک پور میں ٹرانسفارمر کا ایشو تھا، وہاں بھی ایک ٹرانسفارمر رکھا کیونکہ وہ فالٹ تھا اس میں ایریے میں تو وہ ڈیمیج ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا 7-8 گھنٹے لگے. ادروائز ود ان 3 آورس الحمدللہ جہاں پہ بھی ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوا، پہلی بات تو یہ کہ ڈیمیج ہوا نہیں. اس کے علاوہ ایک مجھے ساندا کی کمپلینٹ تھی، وہاں 400 کیوے کا ٹرانسفارمر تھا. یہ ٹوٹل 4 سے 5 ایریاز کی کمپلینٹ آئی ہیں اور وہ بھی الحمدللہ میری ٹیم نے ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی کمپلینٹ آئے اور ہم فوری طور پہ فوری ریئیکٹ کریں اور فوری بجلی بحال کریں. جی بالکل، آپ نے چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی گفتگو سنی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس عید پر قربانی کرنی ہوتی ہے اور گوشت جو ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر لائٹ نہیں ہوگی تو گوشت خراب ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ لیسکو کی جانب سے عید کی چھٹیوں کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور
تمام فیلڈ سٹاف کو، چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اگر کہیں بھی بجلی خراب ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو فوری طور پر جو ہے وہ فیلڈ سٹاف رسپونڈ کرے گا اور بجلی جو ہے وہ جلد از جلد بحال کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر بلدیات نے مغل پورہ جی ٹی روڈ اندرون لاہور میں صفائی کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر اور مشیر نے فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی، عیدی اور گفٹس تقسیم کی۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر بلدیات نے مغل پورہ جی ٹی روڈ اندرون لاہور میں صفائی کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر اور مشیر نے فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی، عیدی اور گفٹس تقسیم کیے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر بلدیات نے مغل پورہ جی ٹی روڈ اندرون لاہور میں صفائی کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر اور مشیر نے فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی، عیدی اور گفٹس بھی تقسیم کیے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر بلدیات نے مغل پورہ جی ٹی روڈ اندرون لاہور میں صفائی کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر اور مشیر نے فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی، عیدی اور گفٹس تقسیم کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ وزیر بلدیات نے مغل پورہ جی ٹی روڈ اندرون لاہور میں صفائی کا معائنہ کیا۔